اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم درمیان میں وسیلے تلاش کرتے ہیں، اس کا وسیلہ ڈال لو، اس کا وسیلہ ڈال لو، اس کا ریفرنس ڈال لو، اس کا ریفرنس ڈال لو. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو تم جب بھی دعا کرو بغیر وسیلے کے کرو، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. سیڑھی سٹیئرز تو چپ چاہیے جب کوئی دور ہو، کوئی جگہ آپ سے دور ہو. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ عز و جل کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم درمیان میں وسیلے تلاش کرتے ہیں، اس کا وسیلہ ڈال لو، اس کا وسیلہ ڈال لو، اس کا ریفرنس ڈال لو، اس کا ریفرنس ڈال لو. وسیلہ یا درمیان میں آپ کو سیڑھی سٹیئرز تو چپ چاہیے جب کوئی دور ہو، کوئی جگہ آپ سے دور ہو. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں تو بہت قریب ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. کیوں چاہیے وسیلہ؟ کہ اللہ ویسے نہیں تمہاری سن سکتا؟ کیا اللہ ویسے نہیں تمہاری دعا قبول کر سکتا؟ کیا اللہ تمہیں ویسے نہیں معاف کر سکتا؟ کیا اللہ کی اتنی شان نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ تمہیں کسی کے وسیلے کے بغیر تمہیں معاف کر دے؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. میرے بہت معزز سامعین کرام حضرات محترم، ایک بہت ہی اہم مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی لوگ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے نکل جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ لوگوں بلکہ باطل دینوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس شخص کو اس بات کا علم ہو یا نہ ہو. جس طرح کہ ایک بہت سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو تم جب بھی دعا کرو بغیر وسیلے کے کرو، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس بات سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. جس طرح کہ ہم آپ کو کہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو تم جب بھی بچے مانگو اللہ عز و جل سے بغیر عورت کے مانگو، تو اللہ تعالیٰ بغیر عورت کے بھی بچے دینے پر قادر ہے. تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ نہیں، عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور سلف و صالحین کے وسیلے سے دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں اور اچھی طرح قبول فرماتے ہیں. اسی طرح کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے مت طلب کرو، بلکہ ڈائریکٹ اللہ عز و جل سے آپ ہدایت طلب کرو، اور اللہ اس چیز پر قادر بھی ہے کہ وہ بغیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے بغیر آپ کو اس کے بغیر جو ہے وہ ہدایت عطا کرے. اللہ اس پر قادر ہے. تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ہدن، اس میں ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے. تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ عز و جل کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ صراحتاً آیات ہے، اور آیت میں یہ مطلق ذکر ہے. جب یہ مطلق ذکر ہے اور جب یہ مطلق ذکر کر دیا اللہ عز و جل نے، تو یہ مشہور قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر. اور دوسری جو آپ نے آیت کریمہ پیش کی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قریب، میں اس کے قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے. تو اس میں تو وسیلے سے اس میں ممانعت نہیں، اور نہ ہی اللہ عز و جل میں اس میں اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ وسیلہ نہ پیش کرو، بلکہ اللہ عز و جل نے اس آیت میں دعا کی قبولیت کی بات کی ہے. بغیر وسیلے کی بات تو اللہ عز و جل نے اس میں کی نہیں. یاد رکھی جائے کہ اللہ عز و جل نے شریعت نے، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف اصول سکھائے ہیں، ہر چیز کے اصول سکھائے ہیں. دعا کے بھی ہمیں اصول سکھائے ہیں، اور دعا کے اصول کیا ہے کہ درود شریف پڑھو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، جس طرح کہ ہم نے پہلے آپ کے سامنے آیت پیش کی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص دعا مانگتا ہے تو وہ موقوف ہو جائے، یعنی رک جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان،
اور ایک ذرہ بھی آگے نہیں بڑھتی جب تک آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر بھی آپ دعا بھی ڈائریکٹ کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلے میں پیش کرنے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد یہ دعا اتنی جلدی قبول کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے یہ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی دعا کرو تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، آپ کی دعا جلد قبول ہوگی۔ تو یہ چند ہم نے الزامی جوابات پیش کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا مانگنا یہ ایک تکبر بھی ہے، یعنی اس سے یہ ہمیں سوچ ملتی ہے کہ میں اتنا بڑا بندہ ہوں کہ مجھے نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی یا اولیاء کرام کی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہوں۔ یہ ایک تکبر بھی اس سے نظر ہے، اور تکبر، یہ بات تکبر میں آتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حد کو پہچانے اور اپنے حد میں رہے۔ بندہ باید کے حد خود دان، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حد کو پہچانے، وہ اپنے حد میں رہے۔ یہ چند الزامی جوابات ہیں۔ جزاکم اللہ۔